نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمر بعد معروف خرشيد فلك ذكرا أمر بعد معروف خرشيد فلك ذكرا تاتنا نے بغفاری وغفرت نحوی ہما از بہرے تو سرگشتو فرما بردار ہما از بہرے تو سرگشتو فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرمان نحوی. واجب الاحترام بزرگوں بھائی دوستوں، گزشتہ جمعہ آخر میں نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، مگر اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ پھر کسی موقع پر اس کو مکمل کیا جائے. وہ صحابی تھے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جن سے ان کی والدہ محترمہ ناراض تھی اور وفات کے وقت باوجود تلقین کرنے کے ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مختصر کر رہا ہوں، بذات خود تشریف لائے. آپ نے بھی سنت کے مطابق
اسی طرح اس کے سامنے تلقین کے طور پر آپ نے خود کلمہ پڑھا، لیکن صحابی کی زبان سے پھر بھی کلمہ نہیں نکلا، جاری نہیں ہوا۔ تو آپ حیران ہوئے کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے، آپ تو ہر وقت الہامی پوزیشن میں رہتے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ہر وقت رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا رہتا تھا۔ الہاماً آپ کو اس بات کا علم ہوا، غیب نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں نہ کہتا کہ اللہ کی رہنمائی سے بھی معاذ اللہ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے بتلانے سے ہی تو سارا کچھ قرآن نازل ہوا، ساری احادیث مبارکہ ذخیرہ اللہ کی وحی سے، کوئی وحی مطلوب ہے تو کوئی غیر مطلوب ہے، کچھ وحی قرآن پاک کی شکل میں نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور کچھ وحی وہ ہے کہ جو نماز میں تو نہیں پڑھی جاتی، اس کی طرف تلاوت قرآن کی طرح تو نہیں کی جاتی، مگر وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی، جسے غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی، لیکن ہے وحی۔ اس وحی کے ذریعے سے جناب کو علم ہوا کہ یہ والدہ کا کسی معاملے کے اندر نافرمان ہے اور وہ اس پہ راضی خوش نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اس صحابی کو جب اپنا والدہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ نے سن لیا کہ ترتیب فرمائی، تدبیر کی کہ تاکہ اس کی والدہ اس سے راضی ہو جائے اور قیامت والے دن یہ والدہ کے نافرمانوں میں سے نہ اٹھے بلکہ اطاعت گزاروں میں سے اٹھے۔ اس واسطے آپ نے تدبیر کے طور پر صحابہ کو فرمایا کہ آگ جلاؤ اور اس کو ماں کے سامنے آگ میں ڈال دو۔ تو جب یہ صورتحال اس صحابی کی والدہ نے دیکھی تو پھر انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو والدہ نے بتلایا کہ انہ یوسر امہ علیہ۔ سن لو میرے بھائیوں، ناراضگی کس بات پہ تھی؟ یہ بات میں نے اب کرنی تھی آپ کو۔ ناراضگی اس بات پر تھی کہ وہ صحابی رسول کی والدہ فرماتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر بیوی کو اپنی والدہ پہ ترجیح دیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے اور میری بات نہیں مانتا۔ انہ یوسر امہ علیہ، مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ ایثار کے لفظ سے یوسر ہوا ہے، ایثار کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، ایثار کرنا، یعنی میری محبت کو، میری ممتا کو قربان کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تب ہی اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو اسے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ چنانچہ آگ آپ نے سلگوائی اور پورے، یعنی اس کو یہ تاثر دیا کہ میں تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے ہی آگ میں ڈال دوں گا، جلائی اس لیے۔ تو جب اس نے دیکھا، یقین کر لیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، تو اس نے معاف کر دیا۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ادھر سے اس والدہ نے کہا کہ میں راضی اور خوش ہو گئی، انی رضیت قتادہ، میں علقمہ سے، قتادہ سے میں راضی ہو گئی ہوں، میں خوش ہو گئی ہوں، اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کی زبان سے کلمہ جاری فرما دیا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا
کہ من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں لیکن ان سب میں سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں ان کے بارے میں بتایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کبیرہ گناہوں میں سے جو بتلایا، فرمایا من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے چوٹی کا کبیرہ گناہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی نبی ولی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفتیں کسی اور کو دینا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے چوٹی کا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، دوسرا چوٹی کا گناہ شرک کے بعد یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ جس طرح اطاعت میں اللہ نے اپنے حکم منوانے کے اندر سب سے پہلے اپنا حکم ماننے کا منوانے کا ذکر فرمایا، تو وہاں والدین کا دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا کہ ان کا بھی کہا مانا جائے، ان کی بھی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح نفی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا بدترین گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بدترین گناہ ہے شرک کے بعد۔ حقوق کے معنی ہے حق کو ضائع کرنا، اطاعت نہ کرنا، فرما برداری کرنا۔ ایک صحابی نے، بڑا لمبا مضمون ہے، میں نے الحمدللہ والدین کی فضیلت پر اور ان کے احترام اور عزت کے لیے 20-25 حدیثیں میرے ذہن سے اس زمانے میں گزری، اب کس کس کا ذکر کروں؟ حدیث تو ایک ہی کافی ہے میرے اور آپ کی رہنمائی اور فضیلت کے لیے، مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 احادیث مبارکہ والدین کی، والدہ کی، والد کی الگ، والدہ کی الگ، دونوں کی اکٹھی الگ، ان سب کا تذکرہ بار بار کیا، اور اس پر 20 احادیث مبارکہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے آپ نے بیان فرمائی اور پیش فرمائی۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اور آ کر عرض کی اللہ کے نبی انی اصبت ذنبا عظیما، میرے سے ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، حل لی من توبۃ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی طریقہ بتلاؤ، تڑپ گیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام سے اول تو بہت میری نسبت سے، آپ کی نسبت سے بہت کم گناہ ہوتے تھے، لیکن صحابہ کا انداز یہ تھا، خدا کی قسم قربان جائیے ان لوگوں کی اثار اور قربانی پر اور خوف خدا پر اور دین کی اطاعت پر، وہ اس قدر تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ حدیث میں آتا ہے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، وہ ایسے سمجھتا تھا جیسے پہاڑ میرے سر پہ لٹکا ہوا ہے، اگر میں اس گناہ سے توبہ نہیں کروں گا تو یہ پہاڑ مجھ پر ڈال دیا جائے گا اور میں پس کر مر جاؤں۔ اور اس کے مقابلے میں منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق گناہ بھی بڑے کرتا ہے، منافقت خود بڑا گناہ ہے، اس سے بدترین گناہ اور کوئی نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو۔ آج کل میرے اور آپ کے اندر منافقت بڑی آ گئی ہے، بے شک ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں لیکن سارے انداز ہمارے منافقت والے ہیں۔ جو نشانیاں منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ساری میرے اور آپ کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا منافق کی مثال یہ ہے کہ گناہ بڑے کرتا ہے مگر وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ گویا میرے منہ پہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا لیا، وہ گناہ کو اتنا معمولی جانتا ہے۔ اور صحابی رسول جن پر میں اور آج تنقید کرتے ہیں اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے، اپنے برے اعمال کو نہیں دیکھتے اور صحابہ کو مورد عتاب بناتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ اول تو گناہ ان سے ہوتا نہیں تھا، اگر بیچارے سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ ایسے سمجھتا کہ پہاڑ میرے سر پہ لٹک رہا ہے۔ حدیث تو وہ صحابی آ کر عرض کرتا اللہ کے نبی
تڑپ گیا کہ ہائے یہ گناہ غلطی مجھ سے ہو کیا گئی، گناہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس خود صحابی نے یہ کہا انی اصبت ذنبا عظیما، بہت عظیم گناہ مجھ سے ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا۔ حل لی من توبۃ، اللہ کے نبی کوئی توبہ کا ذریعہ ہے کہ میری توبہ اس گناہ کی وجہ سے قبول ہو جائے، میں اللہ سے توبہ کروں، کوئی طریقہ بتلائیں آپ مجھے۔ حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا طریقہ ہے اس بڑے گناہ سے معافی کا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کا ہر بول یاد رکھیں اللہ کی طرف سے الہام ہے، اوحا الی ربہ ما اوحا، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آپ بولتے تھے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا، میرا پیغمبر اپنی زبان سے کوئی نطق نہیں کرتا، کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں نکالتا، مگر میرے مالک اور اللہ کی طرف سے وہ وحی، ان هو الا وحی یوحا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی سے یہ فرمایا اللہ کا من ام، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میری والدہ زندہ، میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نہ میری والدہ، اللہ رحم کرے، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، والد نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے۔ آپ فرمانا یہ چاہتے تھے کہ والدہ کی خدمت کر کے تو اپنے اس گناہ کو معاف کرا سکتا ہے، لیکن صحابی نے کہہ دیا کہ میری تو والدہ زندہ ہی، نہ والد زندہ ہے نہ والد۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس پہ اس صحابی نے کہا جی میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، ماں کی جگہ پہ خالہ کی اطاعت اور اس کی خدمت کر، حسن سلوک اس کے ساتھ نیکی کر، اللہ اس خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اطاعت گزاری کی وجہ سے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تیرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ خالہ کی بات ہو رہی ہے، اگر اصل والدہ ہوتی تو پھر اس سے والدہ کی عظمت کتنی ظاہر ہوتی ہے کہ جب خالہ کی خدمت اور اطاعت کرنے سے اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، تو پھر والدہ سے تو اس سے بڑھ کر معاف ہو سکتا ہے۔ ہم کتنے نافرمان ہیں اپنے والدین کے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل بھی مل گئے، حضرت اسحاق بھی مل گئے، دونوں بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، تو خانہ کعبے کی تمہید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام صفات کارسازی، تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے پہلے اسماعیل عطا کیا۔ ترتیب ہے قرآن کی، ترتیب ہے قرآن پاک کی۔ اسماعیل علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، وہ ذبیح اللہ ہے، وہ مکے کو اور خانہ کعبے اور اس کے گرد و جوار مکہ کو آباد کرنے والے سب سے پہلے حضرت اسماعیل۔ اس والے ذکر میں بھی ان کا ذکر پہلے آیا، اسحاق کا ذکر بعد میں آیا، وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، بڑے کا ذکر پہلے، ذبیح اللہ کا ذکر پہلے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، جس طرح میرا رب میری باقی دعائیں سنتا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری یہ دعا بھی یقیناً سنے گا۔ ان ربی لسمیع الدعاء ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں کبھی بھی دعا کرنے سے کبھی محروم نہیں رہا۔ جب بھی میں نے اے اللہ تجھ سے دعا کی ہے تو نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، یا اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرما دے۔ یہ اصرار ہے، یہ اصرار ہے اللہ سے دعا کی قبولیت کا۔ بندہ اصرار کر سکتا ہے اللہ سے، ضد کر کے بیٹھ جائے گویا یا اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا دروازہ اعتکاف میں مسجد سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اعتکاف کا انداز بھی یہی ہے۔
احتجاج کر کے بیٹھا اللہ کے گھر میں اپنے گناہوں کی بخشوانی کے لیے، گویا احتجاج کر کے بیٹھا، اصرار سے کام لینا چاہیے، سرسری طور پہ نہیں، معافی مانگی تو بس توبہ جی توبہ توبہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو نے توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ کو توبہ کروں، تیری اس توبہ پہ توبہ توبہ کروں۔ ایسی توبہ مت کرو، دل سے، دل سے، اندر سے معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس طرح پیارے انبیاء علیہ السلام سے پورے اصرار کے ساتھ، پوری لجاجت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے رب سے دعائیں کی ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ہم بھی انبیاء کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پوری اصرار اور لجاجت اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں، پھر دعا قبول ہوگی۔ فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، آگے دعا فرماتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تیرا گھر تو میں نے بنا دیا تیرے حکم کے مطابق، اب اس کی آبادی کے لیے یا اللہ میری نسل، میری ذریت اور میری اولاد میں سے اس گھر کی آبادی کے لیے ان کو نماز پڑھنے والا، خانہ کعبے کی طواف کرنے والا اور یہاں نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس خانہ کعبے کی خدمت اور یہاں عبادت کرنے کے لیے انہیں بھی قبول فرما دے اور مجھے بھی قبول فرما دے، نمازوں کی ادا کرنے والا بنا دے۔ مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ دعویٰ نہیں ہے ٹکے ٹکے کے آج کے پیر بھڑنکو قسم کے بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ فلانا پھونکا مارے تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی شان کے باوجود ربنا وتقبل دعا بڑے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہے، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، قبول تو ہی فرمانے والا ہے، میں تو دعا کرنے والا ہوں، میں تو سوال کرنے والا ہوں، حاجت مند ضرورت مند ہوں، یا اللہ دینے والا تو ہے۔ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے۔ نماز قائم کرنے والی دعا کے اندر بھی پہلے اپنا ذکر کیا ہے، بعد میں ذریت کا ذکر کیا ہے، مغفرت کے اندر بھی پہلے اپنا ذکر کیا ہے، بعد میں اولاد کا ذکر کیا ہے، رب اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر والدین کا، پھر اپنی اولاد کا ذکر کیا، سبق سکھایا اللہ کے نبی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا جب بھی کسی کے لیے بھی دعا کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو، پھر دوسرے کے لیے دعا کرو۔ یہ تعلیم ہے کہ تو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، دوسروں کی سفارشیں کر رہا ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور اپنے لیے تو دعا ہی نہیں کر رہا، تو اتنا بڑا بن گیا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے پھر فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی یا اللہ بخش دے، مجھے پہلے بخش اور پھر گویا کہ جب بندہ بخشا جاتا ہے نا تو پھر وہ سفارش بھی کر سکتا ہے، جب اس کے اپنے گناہ اس کے سر پر ہوں تو وہ دوسرے کے لیے سفارش کیا کرے گا گناہوں کی بخشوانے کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تو کافر تھے، وہ تو مسلمان نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کیوں دعا کی؟ اور بھائی سمجھو اللہ کے بندو، والدین سے مراد کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ نسبی والد ہوں، پیچھے حضرت نوح علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ان سب کو بخش۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے ممانت نہیں آئی تھی، اس وقت تک ممانت نہیں آئی تھی، جب اللہ کی طرف سے ممانت آ گئی، اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ آگے ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے اس واسطے مطلب اپنا سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے کیوں دعا کی تھی اپنے والد کے لیے جیسے یہاں ہے، تو اس کا جواب خود میرے اللہ نے دیا ہے کہ اس لیے دعا کی ام وعدہا ایاہ، جو وعدہ فرمایا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، اس وعدے کے مطابق دعا کی۔ بخشنے والا تو ہے یا اللہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ میرے والد کو اب بھی ہدایت دے دے، ہدایت دے کے اس کو بخش دے۔ یہ نہیں ہے کہ شرک کے ہوتے ہوئے اس کی معافی کا ذکر نہیں فرما رہے کہ یہ شرک پہ بھی ہو اور پھر میری دعا قبول فرما۔ مشرک کے لیے تو کوئی دعا نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرے والد کا انتقال شرک پر ہوا ہے، تبین له انه عدو للہ، مشرک بن کر خدا کا دشمن بنا ہے اور دشمنی کی حالت میں وہ فوت ہوا ہے، شرک کی حالت میں، تو تبرأ منہ، پیارے ابراہیم اس سے بری ہو گئے، پھر کبھی دعا نہیں کی۔ تو یہاں دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کو پہلے ہدایت دے دے اور پھر اس کو جو اس کے گناہوں کو اور غلطیوں کو بخش دے۔ یاد رکھے کسی مشرک کافر جو رشتہ دار عزیز و اقارب یا ماں باپ میں سے کوئی ہو، اس کی ہدایت کے لیے تو زندگی میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اگر فوت ہو جائے شرک کے اوپر پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی، لیکن جب وہ زندہ ہو جب تک اس وقت تک اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدیہ، لوگ والدیہ پڑھتے ہیں، اللہ کے بندو ذرا صحیح بھی قرآن پاک کو پڑھو، یہ قرآن کے الفاظ، ربنا اغفر لی ولوالدیہ، ذرا تھوڑا کھینچ کے پڑھو، پڑھا نہ پڑھو، کھڑا، اس کو ذرا کھڑا کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے جو پہلے میرے والدین گزر چکے ہیں ایمان والے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے والدین کا سلسلہ شروع ہوا اور مجھ تک جتنے آئے ہیں ان سب کو بخش، وللمؤمنین، اور اس کے علاوہ سارے ایمان والوں کو۔ سبق یہ ملا مجھے اس دعا سے کہ اپنے والدین کو کبھی بھی اپنی دعا میں بھلانا نہیں چاہیے، ہر وقت ان کو والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور وہ والدین کا زندگی میں نافرمان ہو، اے اللہ کے نبی اس کا کوئی ازالہ ہے؟ سبحان اللہ، ہمارا دین اتنا کامل ہے۔ ہمارے عزیز آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کا حل ہمارے اسلام میں، دین میں، قرآن میں نہیں ہے؟ صحابی کے سوال پہ آپ نے فرمایا ہاں اس کا بھی حال موجود ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو ان کے لیے، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے استغفار کرے ان کی طرف سے، یا اللہ ان کے گناہوں کو، غلطی کو معاف فرمائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا، وہ نافرمانوں میں نہیں اٹھایا جائے گا اس ان کی بخشش کی دعا بار بار کرنے کی وجہ سے، بلکہ ساری زندگی وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار رنگ کے الفاظ آتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اس کو اٹھائے گا تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا، یہ نافرمانی والی بات ختم ہو جائے گی۔ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے دعا کریں۔ اس واسطے یہاں میرے اللہ نے والدین کا کیا مقام بنایا ہے
کہ میری اور آپ کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ یہ کلمات اپنی زبان سے ہم نکال نہ لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ بندہ چاہے یا نہ چاہے، نیت کرے گا تو اور زیادہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا، مگر بے خیالی میں بھی والدین کے لیے دعا میرے اللہ نے کروا ہی دی، بے خیالی میں بھی میرے اللہ نے دعا رکھ دی کہ یہ بیچارہ کسی وقت بھول جائے گا، کسی وقت اس کا دماغ حاضر ہوگا، کسی وقت نہیں ہوگا، کسی وقت نیت کرے گا، کسی وقت نہیں خیال کرے گا، اس لیے والدین کی دعا اللہ نے رکھ دی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، سارے ایمان والوں کو جتنے قیامت تک آئیں گے ایمان کے ساتھ شرط لگائی ہے نا، بے ایمانوں کے لیے دعا نہیں ہے، مشرک کے لیے دعا نہیں ہے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، گناہگاروں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، جن کا شرک پہ خاتمہ ہو جائے ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب